بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلباء، آج ہم غلام حمدانی مصطفی کی دوسری غزل کا دوسرا حصہ مکمل کریں گے۔ ان کا چوتھے شعر کی تشریح کریں گے۔ چوتھا شعر ہے: ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے دیدہ گریاں لے کر۔ ابر کی طرح سے یعنی بادلوں کی طرح، کر دیویں گے یعنی کر دیں گے عالم کو نہال یعنی دنیا کو ہم نہال کر دیں گے، مطلب مالا مال کر دیں گے، سرسبز و شاداب کر دیں گے۔ ہم جدھر جاویں گے دیدہ گریاں لے کر، ہم جہاں سے بھی اپنی یہ روتی ہوئی آنکھیں لے کر گزریں گے۔ بیٹا اس شعر میں شاعر نے یہ کہا کہ ہم اگر رونے پہ آ جائیں تو بادلوں کی طرح ساری دنیا کو سیراب کر دیں گے۔ ہم بادلوں کی طرح پوری دنیا کو رو رو کر سرسبز و شاداب بنا دیں گے۔ تشبیہ کی مثال ہے بیٹا اس شعر میں، جیسے بادل برستا ہے اور اس کے بعد برسنے سے دنیا نہال ہو جاتی ہے، یعنی سیراب ہو جاتی ہے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم رونے پہ آئیں گے اور اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو لے کر جہاں بھی جائیں گے جل تھل کر دیں گے، کیونکہ ہمارا رونا معمولی نوعیت کا نہیں ہے، یہ تو ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، یہاں تک کہ بادل برس برس کر بھی ہمارے آنسوؤں کے برسنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاعر نے اس شعر میں اپنے رونے کی کیفیت مبالغے کے ساتھ بیان کی ہے، کیونکہ عام آدمی کے رونے اور عاشق کے رونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عام آدمی روتا ہے تو محض زمین کو تر کرتا ہے، شاعر روتا ہے تو زمین و آسمان کو ایک کر دیتا ہے، یعنی اس کے دکھ اور تکلیفیں جو ہیں عرش تک جاتی ہیں۔ یعنی ایک عاشق بندہ کیا کرتا ہے، دل میں جو ایک ٹیس ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، پھر وہ رہ رہ کر اسے تڑپاتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ بیٹا عاشق حقیقی ہو چاہے عاشق مجازی ہو، تو حقیقت میں عاشق حقیقی ہے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے محبت میں روتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں روتا ہے، آپ کی جدائی اور تڑپ میں روتا ہے، تو اس بندے کی کیا شان ہوگی۔ تو پھر جو عرش ہے تو پھر وہ بھی مطلب ایک مرتبہ ہل جاتا ہے۔ ہلنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی آہ و فریاد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ مصطفی نے کہا ہے کہ میں بادلوں کی طرح اپنے رونے سے تمام دنیا کا سرسبز و شاداب کر دوں گا۔ جس طرح بادل برستا ہے تو پیاسی زمین سیراب ہو جاتی ہے، ہریالی جاگ اٹھتی ہے اور چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، اسی طرح میرا رونا بھی ساری دنیا کو سیراب کر دے گا۔ جبکہ رونے کی اسی کیفیت کو غالب نے ایک اور انداز سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں رونے پہ آؤں گا تو ایک طوفان آ جائے گا اور سیلاب گریا ایک دنیا کو ویران بنا دے گا، اور اس راستے میں آنے والی ہر شے کو خش و خشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ بیٹا آنسو دل درد کا بے ساختہ اظہار ہے۔ آنسو درد دل کا بے ساختہ اظہار ہے، کیونککہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی جو دل پہ دکھ اور غم کا جو بوجھ ہوتا ہے، جب انسان آنسو بہا لیتا ہے تو آنسوؤں کے ذریعے انسان کے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کی کیفیت وہ پہلے والی نہیں رہتی ہے۔ کیونکہ جب انسان، حالانکہ دکھ اور غم اتنا ہی ہوتا ہے، تکلیف انسان کو اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن آنسوؤں کے بعد کیا ہوتا ہے، دل کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ پلکوں پر رک جائیں تو انگارہ بن جاتے ہیں، جب بہہ جاتے ہیں تو دریا بن جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دریا آبادیوں کو سیراب بھی کیا کرتے ہیں اور ویران بھی۔ آنسو بہت بڑی دولت ہے، جو آنکھیں آنسوؤں سے خالی ہیں، ان آنکھوں سے ویرانہ اچھا ہے کہ کم از کم دور سے چمکتا تو ہے۔ آنسوؤں کا ہونا دل کی ثروت اور نہ ہونا دل کا افلاس ہے۔ انسان درد غم کے باعث مقدور بھر صبر و ضبط سے کام لیتا ہے، مگر ایک وقت تک آخر ضبط کے بندھن ٹوٹتے ہیں اور دل کا درد آنسوؤں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر بن جاتا ہے۔ تو بیٹا شاعر نے اپنی گریہ زاری کا مقابلہ اکثر بالوں اور دریاؤں سمندروں سے کیا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قدر آنسو بہائیں گے کہ جیسے دریا ہی ابل پڑیں گے، یا اس قدر ہم آنسو بہائیں گے کہ جیسے سمندر میں پانی ٹھاٹھے مارتا ہے، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب اس کے جوش گریہ کے سامنے بے حیثیت ہے۔ مضمون ایک ہی ہوتا ہے، مگر شاعر کے اظہار کی جدت اس میں نیا پن پیدا کر دیتی ہے۔ خود مصطفی نے اس خیال کو کئی مقامات پر دہرایا ہے، مگر ایک انداز کے ساتھ
اور الگ ڈھنگ کے ساتھ۔ بیٹا یہ جو آنسو ہیں یہ دل کی کیفیت کا اظہار ہوتے ہیں۔ انسان کسی بھی دکھ اور درد کو اپنے دل اور جگر پر برداشت کرتا ہے۔ جب کسی بھی کیفیت کا یا دکھ اور درد کا یا یہ کہہ لیں کہ دکھ اور درد زیادہ بڑھ جاتا ہے، انسان کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، خود بخود انسان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر نے بھی یہاں پہ یہی کہا ہے کہ ابر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال، یعنی ہم دنیا میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ جدھر بھی جائیں گے یہ روتی ہوئی آنکھیں ہی لے کر جائیں گے۔ کیونکہ دکھ اور تکلیف جو ہوتی ہے، یہاں پہ شاعر نے جو دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا ہے، وہ دکھ اور تکلیفیں جو محبوب سے ملی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جدھر سے بھی گزریں گے، جہاں سے بھی جائیں گے، ہمیں اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، اپنے دکھ اور درد ہی ہمیں دکھائی دیں گے، اور جس کو لے کر ہم آنسو بہائیں گے، اور لوگ جو ہیں ہمارے ان آنسوؤں پر کچھ تو گریہ زاری کریں گے، دکھ درد جو ہیں ان کو بھی یعنی احساس ہو جائے گا ہمارے اس دکھ درد کا، اور کچھ جو ہے ہمارے ان آنسوؤں کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن وہ جو مرضی کریں، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اگر ہمیں کسی سے سروکار ہے تو وہ صرف اور صرف محبوب سے ہے۔ یعنی اگر محبوب ہمارا ہم سے اپنا تعلق کسی اچھے طریقے سے جوڑ لیتا ہے تو پھر ہمارا یہ غم اور دکھ کم ہو جائے گا۔ بیٹا اس کائنات میں نہ جانے کیسے کیسے غم اور دکھ اور تکلیفیں ہیں، یعنی ہر انسان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کے کہہ لیں کہ دل کے احساسات الگ ہوتے ہیں، کسی پر کوئی غم وارد ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کی جدائی مار جاتی ہے، کسی کو کس کا دکھ مار جاتا ہے، تو ان کیفیت کا اظہار جو ہے شاعر نے مختلف انداز سے اور مختلف طریقے سے یہاں پہ کیا ہے۔ شاعر نے کہہ لیں کہ اپنی جذبات کا اظہار الگ سے کیا ہے، ان کی کیفیت جیسی بھی ہے لیکن وہ اپنی اس کیفیت کا اظہار یعنی دکھوں اور تکلیفوں اور کہہ لیں کہ غمگین ہوتے ہوئے اپنی اس گریہ زاری کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ہمارے آنسو جو ہیں پھر وہ تھمنے نہیں پائیں گے، اور جہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو ہمارے آنسو ہی آنسو دکھائی دیں گے۔ یعنی اب یہاں پہ جو آنسو بہانے کا بیٹا ان کا جو ان کی جو آنسو بہانے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا جو بندہ دکھ اور درد میں زندگی بسر کرتا ہے نا، جب وہ خود دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے پھر کسی کے آنسو دیکھے نہیں جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ کیا کر دیتا آنسو تو بیٹا انسان جو ہے نا یعنی جب انتہائی غمگین ہو جاتا ہے پھر اس سے کسی کا دکھ جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا ہے، پھر ان دکھوں کو دیکھ کر وہ اور زیادہ یعنی رنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ اسے پھر اپنے دکھ اور غم جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں جن کو یاد کر کے پھر وہ آنسو بہاتا ہے۔ جیسے وہ شعر ہے نا یعنی اس کے لیے حوالے کے اشعار جو ہیں وہ آپ لکھ لیں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا بھی تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اپنے دکھ اور غموں کا مداوع بھی خود ہی کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور شعر ہے، رونے پہ جو آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، رونے پہ جو آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، یعنی یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور شعر ہے، ان بارشوں میں ہمیشہ اپنا دل ہی جلا ہے، ان بارشوں میں ہمیشہ اپنا دل ہی جلا ہے، آج پھر رم جھم میں مجھے میرے آنسو نظر آنے لگے، بادل میں گھرا ہوا کھڑا ہے، بادل بھی گھرا ہوا کھڑا ہے، آنسو بھی تلا ہوا کھڑا ہے، تو یہ اشعار بیٹا اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اور اب ہم آگے آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ کی نظم کا غزل کا 5واں شعر ہے، پھر گئی سوئے اسیران کفس باد صبا، پھر گئی سوئے اسیران کفس باد صبا، خبر آمدے ایام بہاراں لے کر، یعنی صبح کی ہوا قیدی پرندے کو بہار کے آنے کی خبر دے گئی ہے۔ بیٹا یہاں پہ دیکھیں کہ شاعر نے بڑا خوبصورت ایک اظہار کیا ہے اپنے دل کی کیفیت کا، یعنی صبح کی ہوا قیدی پرندوں کے پنجروں کے قریب سے گزر کر انہیں موسم بہار کے آنے کی خبر دے گئی ہے۔ تو بیٹا جو قیدی پرندے ہوں گے ان پر کیا گزری ہوگی جب انہیں بہار کی خبر پتہ چلی ہوگی، وہ تو مطلب بہار میں بھی کیا ہو گئے ہوں گے، اس قدر مچل گئے ہوں گے کہ جس کی کوئی
انتہا نہیں ہوگی، کیونکہ پھر وہ ان دنوں کو یاد کریں گے جو بہار کے دنوں میں وہ جس یعنی ڈالی ڈالی پر بیٹھا کرتے تھے، جس طرح مطلب وہ چاہتے تھے اپنی زندگی بسر کرتے تھے، کبھی کس درخت پر، کبھی کس درخت پر، کبھی کس باغ میں، اور کبھی کس باغ کے لطف اٹھاتے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو وہ تو پرندہ جیتے جی ہی مر گیا ہوگا جسے بہار کی خبر کا پتہ چلا ہوگا، یعنی صیاد جو ہے شکاری نے باغ کے پرندوں کو پکڑ کر پنجروں میں قید کر دیا اور انہیں باغ سے دور رکھ دیا ہے تاکہ انہیں کسی طرح بھی باغ کے قرب کا احساس نہ ہو۔ تو بیٹا اس کی تڑپ کیسی ہوگی؟ یہاں پہ انہوں نے ویسے تو استعمال باغ کا لفظ کیا ہے، لیکن باغ سے مطلب اور ان پرندوں سے مطلب عاشق اپنے آپ کو لیتا ہے کہ عاشق کی کیفیت یعنی بالکل متغیر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو کس کی قید میں ہے؟ یعنی اپنے محبوب کے عکس کی قید میں ہے، تو وہ تو اپنے محبوب کی ذات سے نکل ہی نہیں پاتا ہے، یعنی اس کا تو لمحہ لمحہ اپنے محبوب کی یاد میں بسر ہوتا ہے، یعنی محبوب نے اس کے تمام خیالات کو، تمام سوچوں کو اور اس کے احساسات کو، یعنی اس کے یعنی ہر جذبات کو قیدی بنا لیا ہے، یعنی وہ صرف اور صرف اگر سوچتا ہے تو صرف اور صرف اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ پہلے والے دنوں کو یاد کرتا ہے، اور پہلے والے دن جو اس کی بڑی آزادی کے، بڑے کہہ لیں کہ رنگینی کے دن تھے، لیکن اب کیا ہے، وہ انتہائی رنجیدہ ہے، پریشان حال ہے۔ اس کیفیت کا وہ اظہار پھر کیسے وہ کر سکتا ہے؟ اس کا تو اظہار اس سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ باغ تو دور کی بات ہے، ہم قیدی پرندے تو کفس کے شگوفوں سے باغ کی دیواروں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی باغ تو دور کی بات ہے، یعنی قیدی پرندے تو کفس کے شگوفوں سے باغ کی دیواروں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ پابندیاں ہیں جو قیدی پرندوں پر لگا دی گئی ہیں، یعنی صیاد پرندوں کو تو قید تو کر سکتا ہے، ان کی آنکھوں پر پٹیاں نہیں باندھ سکتا ہے، اس کے جو دل کے جذبات ہیں ان کو وہ نہیں روک سکتا ہے، وہ باغ کی دیوار کو نہ تک سکیں مگر صبح کی ہوا کو تو پابند نہیں کر سکتا نا، یعنی وہ صبح کی ہوا کو تو نہیں روک سکتا، جو اس میں سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے وہ اس کو تو نہیں روک سکتا ہے، تو جو بہار کی آمد کی خبر دیتی ہے۔ اب صبح کی ہوا آتی ہے اور قیدی پرندوں کے پنجروں کے پاس سے بھی ہو کر گزرتی ہے، پرندے تو قید ہیں مگر ان کی اسیری کے دوران میں باغ میں بہار آ گئی ہے، پھول کھل گئے ہیں اور آزاد پرندے باغ کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، چونکہ باد صبا باغ سے ہو کر آئی ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ پھولوں کی خوشبو بھی لائی ہے، اور اس کے گزرنے سے قید خانے مہک اٹھے ہیں، اور قیدیوں کو اس خوشبو سے پتہ چل گیا ہے کہ باغ میں بہار آ چکی ہے۔ یوں قیدیوں کے غم اور درد میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ قید ہیں اور باغ کو بہار نے جنت نشاں بنا رکھا ہے۔ باد صبا نے گزر کر قیدی پرندوں کے دلوں میں باغ کی یادوں کو تازہ کر دیا ہے، اور وہ باغ کی جدائی میں تڑپنے لگے ہیں، کیونکہ پرندے بہار کے موسم ہی میں شاخوں پر آشیانے بناتے ہیں، کیونکہ شاخوں پر پھول کھلے ہوتے ہیں اور پرندے چاہتے ہیں کہ پھول ان کی نگاہوں کے روبرو رہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی پھولوں سے جدا ہونا نہیں چاہتے ہیں، وہ ان مناظر کو ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے جدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ہریالی کو، پھولوں کے مختلف رنگوں کو، وہاں کی فضا کو، وہاں کے ماحول کو اپنے سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن قید میں جب انہیں بہار کی آمد کا پتہ چلا ہوگا تو یہ کیسے ان کی طبیعت جو ہے وہ انگاروں پر لوٹ گئی ہوگی، تو ان کا تو یعنی وہ جیتے جی ہی مر گئے ہوں گے جب انہیں بہار کا پتہ چلا ہوگا۔ تو بیٹا غزل کی یہ خوبی ہے کہ وہ تشبیہوں اور اشتاروں میں بات کرتی ہے۔ اسی شعر میں بات تو قیدی پرندوں کی ہو رہی ہے، مگر ہر قید کے لیے صبح کی ہوا وطن سے ایسی ہی یادوں کو لے کر آتی ہے اور اس کے دل کو تڑپا جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح پنجروں میں قید پرندوں کو صبح کی ہوا باغ کی بہاروں کی خبر دے کر خود دور چلی جاتی ہے اور وطن کی یادوں کو ان کے دلوں کے قریب کر دیتی ہے، اسی طرح جو بھی قید ہے صبح کی ہوا اسے وطن اور اہل وطن کے بارے میں زبان حال سے مطلع کرتی ہے، اور یہ خبریں اس کی کربناک تنہائی کو بہلاتی بھی ہیں اور تڑپاتی بھی ہیں، کیونکہ
قید خانے میں یادوں ہی کے سہارے وقت گزارتے ہیں، کیونکہ اس کے جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، ذہن، دل، احساس، سوچ اور فکر کو کبھی بھی زنجیریں نہیں پہنائی جا سکتی ہیں۔ قیدی انسان بھی ویسے ہی تڑپتے ہیں جیسے پرندے پنجرے میں چمن سے دور چمن کی یادوں میں تڑپتے ہیں، اور صبح کی ہوا ان نگہبار چمن کی بو باس پہچانتی ہے، تو ہر قیدی، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان، پرندہ ہو یا چرند، زبان حال سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ بیٹا اگر اس شعر میں مزید ہم دیکھیں تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یعنی مثالیں کوئی اور دی ہیں، سمجھایا انسانوں کو ہی ہے، یعنی انہوں نے یہاں پہ تشبیہات اور اشتہارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بیٹا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کسی کے کہہ لیں کہ خیالات کے، کسی کی ذات کے اسیر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی ذات سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اسیر بن جاتے ہیں، یعنی قیدی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی قید سے ایک لمحے کے لیے بھی نکل نہیں پاتے ہیں۔ اور پھر شروع میں تو جو عشق ہوتا ہے وہ بڑی لذت دیتا ہے، یعنی محبت میں پھر وہ بڑا اپنے آپ کو یعنی ایک سرور محسوس کرتا ہے، یعنی جب کسی ذات سے انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے، یعنی جب انسان کسی ذات کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد جو اس کی دل کی کیفیت متغیر ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بدل جاتا ہے، یعنی اس کا زندگی مکمل تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو عشق ہوتا ہے بیٹا ابتدا میں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یعنی انسان کو صحیح جینے کا پتہ ہی اب چلا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان پھر مطلب اس عشق میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر جو جدائی ہے وہ پھر انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ غم جو ہے عشق کا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ بیٹا جس ذات سے انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے نا تو اس ذات کا کہہ لیں کہ ہلکا سا بھی ابرو کا اشارہ بھی اس کے دل پر ناگوار گزرتا ہے، اس کے پیشانی کے اوپر جو بل ہیں وہ بھی اسے جو ہے نا کیا کر دیتے ہیں، اس کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے ایک عاشق کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو قیدی بنا لیتا ہے، اسیر بنا لیتا ہے کس کا؟ اپنے محبوب کا۔ تو اب محبوب کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس کو ہنسا دے، اس کی زندگی کو بسا دے یا اس کی زندگی کو اجاڑ دے، تو یہ سارے اختیار پھر بیٹا محبوب کو ہوتے ہیں، جیسا چاہے وہ مطلب انسان کی زندگی کو گزار دے۔ لیکن یہاں پہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ اب ہم کیا ہیں؟ قیدی پرندے کی طرح ہیں۔ اب جب ہم کسی کو عشق اور محبت میں دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مچل کر اور تڑپ کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تو لوگ کیا کرتے تھے، پہلے ہمیں پھر وہ پہلے والے دن یاد آ جاتے ہیں اپنی محبت کے، اپنے عشق کے۔ ابتدائی دنوں میں جب ہم بڑے خوش ہوا کرتے تھے وہ بڑے رنگین ہمارے دن تھے، لیکن جیسے جیسے ہم نے پھر اس عشق میں آگے قدم بڑھایا ہے تو اس کے بعد ہماری زندگی ہمارے لیے انتہائی کٹھن ہو گئی ہے، ہمارا ایک ایک قدم چلنا آگے مشکل ہو گیا ہے، یعنی سدا دن جو ہیں مطلب ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ اگر پہلے ہم پہ خوشی کے دن تھے تو ہم بڑے انتہائی خوش تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ چمن جو ہے وہ بگڑ گیا، بدل گیا، خزاں آ گئی اور ہمیں قید کر لیا گیا۔ تو اب آج بھی ہم اسی آس پر زندہ ہیں کہ وہ پہلے والے دن ضرور لوٹ آئیں گے۔ تو ناصر کاظمی نے کیسا ہی خوبصورت شعر کہا تھا کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو بیٹا یہ اشعار اس میں حوالے کے لکھے جا سکتے ہیں۔ آتا ہے ایک اور شعر ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ چڑیوں کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ تو بیٹا یہ اشعار اس میں پھر لکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور شعر بھی ہے، قفس میں مشغلہ میرا نہ پوچھ، قفس میں مشغلہ میرا نہ پوچھ، خیال آشیاں ہے اور میں ہوں۔ تو بیٹا یہ اشعار اس میں حوالے کے لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کی غزل کا جو چھٹا شعر ہے اور مقطع ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسافی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، مسافی
گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ تو بیٹا اس شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ اے مصطفی گوشہ عزلت کو یعنی تنہائی کے گوشے کو کیا سمجھ، بادشاہوں کے تخت سے بھی آگے کا سمجھ، اور تو کیا کرے گا ابس ملک سلیمان لے کر، یعنی ابس کہتے ہیں فضول کو، ملک سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک، پریوں اور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، یعنی یہاں پہ ایک تلمیح بھی استعمال کی ہے۔ تو شاعر نے بیٹا یہ یہاں پہ کہا ہے کہ اے مصطفی تو اپنا گوشہ تنہائی کو شاہانہ تخت سمجھ، تو ملک سلیمان علیہ السلام لے کر کیا کرے گا، وہ تو تیرے لیے بے حقیقت ہے۔ تو بیٹا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ آپ کو جانوروں کی یعنی کہ بولیاں تھیں وہ آتی تھیں، آپ بولیوں کو سمجھتے تھے، اور پھر جب آپ کا تخت لگا کرتا تھا تو اس تخت پر اس کائنات میں جتنے بھی چرند پرند اس کا ایک ایک جوڑا جو ہے نا ہر وقت موجود رہتا تھا، اور آپ کے جو مطلب ماننے والے لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے، جن وغیرہ جو تھے وہ بھی آپ کے تابع تھے، تو وہ وہاں پہ موجود رہا کرتے تھے۔ تو اس تخت کے بارے میں نا کہ ایک مرتبہ آپ یعنی اپنے تخت سے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہدہد جو تھا اس کا جوڑا وہاں پہ تشریف فرما نہیں تھا، تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس ہدہد نے یہاں پہ نہ آ کر بہت بڑی گستاخی کی ہے، لیکن جب وہ ہدہد آتا ہے تو آ کے بیان کرتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، میں ایک ایسے ملک کی زیارت کر کے آیا ہوں، ایسے ملک کو دیکھ کے آیا ہوں جس کی ملکہ جو ہے وہ سردار ہے جس ملک کی، یعنی وہاں کی بادشاہ ملکہ ہے، اور اس کا تخت اتنا ہاتھ لمبا ہے اتنے ہاتھ چوڑا ہے، یعنی وہ بڑا زبردست تخت جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تخت ابھی ہمیں چاہیے یہاں پہ۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جن نے کہا تھا کہ میں کچھ یعنی اتنا وقت لگاؤں گا تو اس تخت کو یہاں پہ لے آؤں گا، کسی نے کچھ کہا تو لیکن آپ کی یعنی امت میں سے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کے پیراکاروں میں سے یعنی ماننے والوں میں سے ایک بندہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو بیٹا یعنی اس طرح کی حقیقت کا اظہار یہاں پہ کیا گیا ہے، اور اس میں اور واقعہ بھی آتا ہے لیکن ہم نے آپ کو ذرا تھوڑا سا یہاں پہ شارٹ کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو بیٹا شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر انسان کو تنہائی کا لمحہ نصیب ہو جائے تو وہ بادشاہوں کے تخت پر بادشاہ بن کے بیٹھنے سے بھی وہ افضل ہے۔ تیرا گوشہ تنہائی تیرے لیے فکر و خیال کا جو نگار خانہ لیے ہوئے ہے، اسی گوشے میں تجھے سکون ہے، وہ تجھے نہ تخت شاہی پر ملے گا اور نہ ملک سلیمان علیہ السلام میں ملے گا۔ تو پھر آگے شاعر فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس خیالات کے خزانے ہوتے ہیں، ان کی سوچوں کی وسعت بے کراں ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں، وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ایک دنیا بسا لیتے ہیں، جبکہ دنیا دار آدمی بھری دنیا میں رہ کر بھی تنہائی کے کرب سے دوچار ہوتا ہے، کوئی اس کا ہمدرد اور غمگسار نہیں ہوتا، لوگ تماشائی ہوتے ہیں، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور لوگ بے نیاز ہوتے ہیں۔ اسی لیے فقیر طبع لوگ مجلسوں، محفلوں اور ہنگاموں کے بجائے تنہائی کو غنیمت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں موج خون دل سے ایک چمن آراستہ کر لیتے ہیں، وہ فکر و خیال کی ایک حسین دنیا بسا لیتے ہیں اور ان کے دل میں وہ ذات جلوہ گر ہو جاتی ہے جو تنہا ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے، اور جس کی رفاقت میں تنہائی تنہائی نہیں رہتی۔ ایک فقیر تنہائی کی اس نعمت کے سامنے تاج و تخت کو بے حقیقت سمجھتا ہے، اور اگر اسے شاہانہ تخت و تاج یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک بھی عطا کر دیا جائے تو اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ تنہائی نعمت ہے اور دنیا والوں کی مجلسیں ایک عذاب، کیونکہ دنیا والے منافق ہیں، اللہ والے ان سے بچنے کے لیے تنہائی کے گوشوں میں پناہ لیتے ہیں اور اپنے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ ایسے بھرپور اور پر نور گوشوں کا مقابلہ نہ تخت و تاج میں ہے اور نہ ہی ملک سلیمان میں ہے۔ تو بیٹا اس شعر کو اگر مزید دیکھا جائے تو ایسے بہت سارے ہم نے بادشاہ دیکھے ہیں جنہوں نے بادشاہت، یہ جاہ و جلال تم تراک ختم کر کے فقیری اختیار کی ہے، ہم نے ایسے فقیر نہیں دیکھے جنہیں فقیری حاصل ہو گئی ہو اور اس کے بعد انہوں نے وہ فقیری ترک کر کے بادشاہت کو قبول فرمایا ہو۔ تو بیٹا یہ جو فقیری ہے نا، فقر جو ہے
اس میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ انسان کو بادشاہوں کے دربار میں بھی نصیب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو تنہائی کا لمحات ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑ لیتا ہے، اپنی لو جو ہے رب کریم سے لگا لیتا ہے، تو وہ جو لمحات ہیں وہ انسان کی زندگی کے انتہائی قیمتی لمحات ہیں، جن لمحات میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ تو لہٰذا بیٹا انسان کا تعلق جو ہے وہ رب کریم سے جڑنا چاہیے، یعنی جو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ انتہائی یعنی وہ کہہ لیں کہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں۔ مراقبہ یعنی جب انسان کی بالکل تمام دنیا سے کٹ آف ہو کے یعنی کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جائے اور اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کر رہا ہو، تو اس تنہائی کے گوشے سے بڑھ کر اور کوئی گوشہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تنہائی سے یعنی اس تنہائی کے لمحات سے بڑھ کر کوئی اور لمحہ بہتر زندگی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شاعر نے بیٹا یہاں پہ ان تنہائی کے لمحات کا ذکر کیا ہے، اور ان تنہائی کے لمحات کو وہ سب سے افضل گردانتے ہیں، اور جیسا کہ بیٹا اس میں حوالے کے اشعار لکھے جا سکتے ہیں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تنہا سمجھ رہا ہے میرے دل کو چارہ گر، تنہا سمجھ رہا ہے میرے دل کو چارہ گر، دنیا بسی ہے اس میں کسی کے خیال کی۔ تو بیٹا جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور شعر بھی لکھا جا سکتا ہے، میں وہ آدم گزیدہ ہوں، میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں، میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں، خود اپنی چاپ سن کر لرزہ بر اندام ہو جائے۔ تو بیٹا یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، بشرط صحت و زندگی قسمت نے ساتھ دیا تو اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ والسلام۔